کتاب تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے کہ کیا واقعی ان کے پاس غیب سے خبریں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے، یہی اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، ان کا امتحان لینے کے لیے ان سے جو ہے وہ چند سوالات کیے، بلکہ 3 سوال کیے جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ سے ہی متعلق تھے۔ ان کے بارے میں عرب لوگ جو تھے، جو حجاز تھے، وہ ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے، تو چونکہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تاریخ سے تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے جو ہے وہی سوال کیے تاکہ وہ آپ کا امتحان لے۔ اور وہ 3 سوال کون سے تھے؟ ان میں پہلا سوال یہی تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور پھر جو دوسرا سوال تھا وہ یہ کہ قصہ خضر علیہ السلام اس کی حقیقت کیا ہے، اور جو تیسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 3 سوال جو تھے یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اہل کتاب جو علماء تھے ان سے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے کہ ہمیں جو ہے ان سوالات کے جواب چاہیے۔ تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان کے سوالوں کے جواب ہی نہیں، بلکہ جو اس وقت کفار مشرکین کا جو رویہ تھا، کفار مکہ کا جو رویہ تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور بتایا کہ اصحاب کہف جو تھے ان کی بھی سیم یہی صورتحال تھی کہ وہ چند لوگ تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اپنے لوگوں سے بھاگے، اپنی بستی سے بھاگے، اور ایک غار میں جا کر جو ہے انہوں نے پناہ لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے ادھر ہی کئی سال جو ہے ادھر ان کو سلائے رکھا۔ تو اس طرح جو ہے ان لوگوں نے اپنی بستی والوں کے جو ظلم و ستم تھے ان سے تنگ آ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے اور ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سلائے رکھا، اور یہی بات جو ہے اس وقت جو مسلمان تھے ان کو ان کی ہمت بندھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بتایا کہ تم سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے کہ ان کو ان کی بستی والوں نے ستایا، ان پر ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ ان کو اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا جو گھر بار ہے وہ چھوڑنا پڑا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ اگر تم پر تمہاری زمین تنگ کر دی جائے، تمہارے بستی والے تم پر ظلم و ستم بڑھا دیں، تو تمہیں اپنے دین سے پھر نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ کو وہ جگہ جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے اور اپنے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کرنی چاہیے۔ تو یہ پہلا جو قصہ تھا اصحاب کہف، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا اس صورت کا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے قصہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام، ان کا انداز کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح نہ ہوتا، یہ ہو جاتا، اس پر ظلم کیا گیا، اس پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رحمتوں کی بارش کر دی گئی، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اگر یہ ہمارے لیے برا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہو، ہمارے لیے بھلائی ہو۔ تو اسی طرح پھر آگے چل کر جو ذوالقرنین ان کا جو واقعہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ حکمت عطا کی تھی، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فرما روا تھا، بہت بڑا حکمران تھا، لیکن وہ اپنی جو حقیقت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس سے ڈرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولا۔ اتنا بڑا حاکم ہونے کے باوجود حکمران ہونے کے باوجود اس نے اپنی حقیقت نہیں بھولی اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، اور انہوں نے جب وہ دیوار قائم کی تو بھی ان کے پیش نظر یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب تک چاہے گا دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتا رہے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو دشمن جو ہے اس دیوار کو پاش کر کے جو ہے وہاں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ان کا جو ہے بتایا گیا کہ اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین کیسا تھا، اور اس وقت کے جو کفار مکہ تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر جو یہ دولت دے دی ہے، تمہیں جو سرداریاں دے دی ہیں، تم اس پر اتراتے ہو اور تم اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا سمجھ بیٹھے ہو، تو لہٰذا اپنی اس روش سے باز آ جاؤ۔ اور پھر آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ وہی درس دیا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، بلکہ جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، لہٰذا اس کے لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اس صورت کا جو ہے وہ خلاصہ تھا کہ اس میں جو ہے یہودیوں نے 3 سوال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب اس صورت کے اندر ان کو دیا۔ تو آپ آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسروں نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں، اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہم پر ہاتھ پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ یعنی مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان یعنی اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کے تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ تو یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ جب وہ لوگ اصحاب کہف اپنا ایمان بچا کر وہاں سے نکلے، بستی سے نکلے، اور ایک غار کے اندر انہوں نے جا کر پناہ لی، تو جو لوگ آتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے وہ گمان کرتے تھے کہ یہ تو بس ایسے لیٹے ہوئے ہیں، بلکہ سو نہیں رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیفیت ایسی کر دی تھی کہ وہ سو رہے تھے اور بار بار جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کروٹ بدلتے رہتے تھے، جس سے لوگ یہ گمان نہ کر سکتے تھے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں، بلکہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی مسافر ہیں یا تھکے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ آرام کرنے کے لیے یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کتے کو غار کے دہانے پر بٹھایا، تو وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ جو بھی لوگ دور سے آتے اور دیکھتے اندر غار کا اندھیرا اور باہر کتا بیٹھا ہوا، تو وہ دیکھتے اور سمجھتے کہ شاید اندر کوئی ڈاکو نہ ہو، تو لہٰذا جو ہے وہ اس سے بے خبر ہو کر جو ہے وہ وہاں سے گزر جاتے، اور یوں کئی 100 سال تک جو ہے یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا، اور کوئی جو ہے ان کی خبر لینے کے لیے آگے نہ بڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی 100 سال تک جو ہے وہ سلائے رکھا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت کے جو مشرکین تھے ان کو سبق دینا چاہ رہے تھے، جو قیامت کا انکار کرتے تھے، روز آخرت کا انکار کرتے تھے، ان کو یہ سبق دینا چاہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح
इनको 200 साल 250 साल जितने भी बरस उनके गुजर गए, अगर इनको इतने 100 साल बाद दोबारा उठाने पर कादिर है तो वो क़यामत भी ला सकता है और क़यामत के रोज़ जो है सबको दोबारा जो है वो उठाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सबक देने के लिए ये एक वाक़या उनके सामने जो है रोनुमा किया। और फिर उसके बाद जब वो उठे तो उनमें से एक दूसरे से पूछने लगे कि हमें कितनी देर हो गई यहाँ पर सोए हुए। तो जो कुछ असहाब थे उन्होंने कहा कि हमें तो जो है लगता है 1 दिन हो गया है। कुछ ने कहा नहीं 1 दिन नहीं हुआ, उससे कुछ कम वक्त हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो छोड़ो ये बातें और जाए, एक बंदा जाए और अपने लिए खाना लेकर आए और ज़रा अच्छा खाना लेकर आए और लोगों की नज़रों से बचकर जाना है, कहीं जो हमारे जो दुश्मन है वो हमें पकड़ न ले, हम उनकी नज़रों में ना आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो या तो वो हमें मार डालेंगे या फिर हम पर ज़बरदस्ती करेंगे, जुल्म व सितम करेंगे और हमें जो है वापस दोबारा अपनी मिल्लत में शामिल होने के लिए पुरजोर हम पर तशद्दुद करेंगे। तो लिहाजा लोगों से बच कर जाना। तो 200-250 साल का अरसा बीत चुका था। तो उस वक्त के जो लोग थे वो तो ज़ाहिर बात है मॉडर्न ज़माने के लोग थे। 200-250 साल बाद ये तो 200-250 साल पहले के लोग थे। इनका हुलिया भी उसी तरह का और इनके पास जो सिक्का था वो भी 200 साल पुराना, 250 साल पुराना। जब वो बाजार की तरफ गया तो उसने देखा कि वहाँ पर तो जो है वो दुनिया ही बदल चुकी थी। तो जब वो एक दुकानदार के पास गया, उसने उसके सामने वो सिक्का पेश किया तो वो जो है दुकानदार उसने समझा कि इसके हाथ जो है कोई पुराना जो खजाना है ना वो इसके हाथ लग गया है, तो लिहाजा कोई जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो उसने लोगों को इकट्ठा कर लिया और लोग जो है सारे जमा हो गए और उस शख्स को देखने लगे और यूं जो है आखिरकार ये मामला बढ़ते बढ़ते जो है वो हुक्मरान तक जा पहुंचा, आला हुकाम तक पहुंच गया और उस शख्स को जो है वहाँ हुक्मरान के सामने पेश किया गया। तो जब उसके सामने पेश किया गया तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने यह मामला खोला कि ये तो वो लोग हैं जो 200 साल पहले अपना ईमान बचाने की खातिर अपनी बस्ती से निकले, गार में जाकर जो है इन्होंने पनाह ली। तो अल्लाह ताला ने जो है इनको वहीं जो है वो सुला दिया। तो जब वो वहाँ गार पर पहुँचे तो वहाँ पर जो बाकी असहाब थे उन्होंने जब अपने क्या कहते हैं अहले किताब को देखा तो उन्होंने उनसे सलाम किया और सलाम करने के बाद जो है वो दोबारा लेट गए और वहीं पर जो है अल्लाह ताला ने उनकी रूह जो है वो कब्ज़ कर ली। तो फिर जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा कि अब इनका साथ क्या मामला किया जाए। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि इन पर जो है एक दीवार चुन दी जाए, मतलब गार का जो मुंह है उसको बंद कर दिया जाए और इनका मामला जो है अल्लाह ही बेहतर जानता है, वही जो कुछ इनके साथ मामला करना चाहे और करे। और फिर जो उस वक्त उनके हुक्मरान थे वो तो के ईसाई थे और उनकी जो हकीकी तालीमात थी, जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, वो तो ये थी कि क़यामत आने वाली है, क़यामत आकर रहेगी। तो लेकिन जो इतना अरसा गुजर जाने के बाद उन्होंने ये अकीदा जो है अपना छोड़ दिया था और उनके अकीदे में ये बात थी ही नहीं कि क़यामत आनी है, बल्कि वो क़यामत के इनकार करने वाले थे। तो फिर जब उनके सामने अल्लाह ताला ने ये मुअज्ज़ा किया कि अल्लाह ताला ने उनको 200 साल बाद उठाया और उनको ये सबक दिया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के रोज़ भी इसी तरह लोगों को जो है वो दोबारा उठाएगा। तो लेकिन उन्होंने कहा इससे सबक हासिल करने के बावजूद, मतलब उन्होंने इससे सबक हासिल न किया, बल्कि उन्होंने कहा ये तो शायद कोई अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे हैं तो हम जो है इन पर इबादत गाहें बनाएंगे। अल्लाह ताला ने हालांकि उनको सबक देने के लिए वाक़या रोनुमा किया था। तो आजकल जो हमारा माशरा है इसमें जो क्या कहते हैं दरबार बनाए जाते हैं और क्या कहते हैं इबादत गाहें जो इस तरह की बनाई जाती हैं, यही जो है वो इसकी दलील देते हैं लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, कि हम इन पर जो है वो इबादत गाहें बनाएंगे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ये तो हमने उनको
सबक देने के लिए वाक़या रोनमा किया, और वो कहते हैं कि हम जो है इनको इबादत गाहें बनाएंगे, इन पर इबादत गाहें बनाएंगे। तो ये जो है उनकी एक और जो है वो सबक हासिल करने के बजाय उन्होंने उल्टा शिर्क में जो है वो मुब्तला हो गए थे।